بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خالق کا التفات پانے کا ایک دوسرا پیرایا اہل توحید کے ہاں حمد ہے، اللہ کی حمد۔ حمد کا مطلب کیا ہے؟ بالعموم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تعریف، ستائش، سپاس۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے خراج عقیدت پیش کرنا۔ یہ حمد کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے خاصا ریلیونٹ ہے، خراج عقیدت پیش کرنا۔ اہل علم کے ہاں حمد کی جو تعریف ہوئی ہے وہ ہے الثناء علی جمیل اختیاری بمحبت و رضا۔ کسی ایسی خوبی پر تعریف کرنا کسی کی جو اس کی اختیاری ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ اس کی اپنی اختیاری خوبی ہو، اس کے فیصلے سے ہو، اس کے ارادے سے وہ خوبی ہو، پھر یہ ہے کہ وہ محبت اور رضا اس میں سے پھوٹ رہی ہو، چاؤ ایک اس کے اندر سے پھوٹ رہا ہو۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر کسی تعریف میں چاؤ نہیں ہے اور بہت ایک طمع نہیں ہے تو اس تعریف کو ہم حمد نہیں کہتے۔ اس میں جو پہلی بات ہے اس کی ہم وضاحت کر دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ الثناء علی جمیل اختیاری، کہ اس کی ایک ایسی خوبی جو اس کے ارادے سے ہو، اس کے اپنے فیصلے سے ہو۔ اچھا، اس پہ کہتے ہیں کہ ایک اور لفظ ہے، وہ ظاہر عربی کا ہے، اتفاقاً ہمارے ہاں اردو میں بھی چلتا ہے، مدح۔ حمد اور مدح میں کیا فرق ہے؟ اچھا، مدح کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم دال کو اردو میں زبر دے دیتے ہیں، مدح کہہ دیتے ہیں، عربی میں مدح کہتے ہیں۔ تو حمد اور مدح، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا مطلب بھی تعریف اور اس کا مطلب بھی تعریف۔ وہ کہتے ہیں کہ مدح جو ہے وہ حمد سے زیادہ عام ہے، اور حمد مدح کی ایک بہت اسپیسیفک صورت ہے۔ مدح کسی بھی تعریف کو کہتے ہیں کہ مدح کا نام دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بالعموم تعریف جو ہے وہ دو باتوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، کسی کی تعریف، کسی کی ستائش، کسی کی خوبی بیان کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے ارادے سے کچھ کیا ہے تو اس وقت آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بہت مہمان نواز ہے، یار کیا بات ہے، کتنی وہ مہمان نوازی کرتا ہے، کتنا دل کھلا ہے اس آدمی کا۔ اچھا، کسی وقت آپ اس کی ستائش کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ بہادری، یار کتنا بہادر ہے۔ اچھا، یہ بہادری ظاہر ہے اس کے ارادے سے ہے، اس کا بہادر ہونا، اس کا دل کھلا ہونا، اس کا کریم ہونا، اس کا مہربان ہونا، اس کا شفیق ہونا، یعنی انسانوں کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری کیا ہیں، یہ اس کا۔ اچھا، دوسرا ہے کہ یار اس کا قد دیکھا ہے، کیا کمال قد ہے۔ اچھا، یہ بھی تعریف ہے۔ کہتے ہیں یہ مدح تو ہے، یہ حمد نہیں ہے۔ حمد عربی میں ظاہر ہے، حمد کا لفظ عربی میں صرف اللہ کے لیے نہیں چلتا، حمد کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی چلتا ہے، تاکہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے، سیاق یہود کا ہے، یہود کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں ان چیزوں پر جو انہوں نے کی بھی نہیں، یعنی ایسے کام جو انہوں نے نہیں کیے اس پر بھی اور ان کاموں کے لیے بھی ان کی تعریفیں ہوں۔ اچھا، ان کی تعریفیں ہوں، اس کے لیے کیا بولا ہے؟ یحمدوا، اور یہ حمد سے ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے مطلب لغت کی وسعت ایسی ہے کہ حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے تو ہوتی ہی ہے، لیکن لغوی طور پر وہ انسانوں کے یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مدح ہوتی ہے اس وقت جب آپ اس کی کسی ایسی خوبی پر تعریف کرتے ہیں جو اس کے ارادے سے ہو، جیسے اس کا کریم ہونا، شفیق ہونا، مہربان ہونا، بہادر ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ہے کہ یار اس کا قد کیا کمال ہے۔ وہ شاعر جو ہیں وہ اپنے محبوب کی جو تعریف کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگی جی، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، اس کے گال ایسے ہیں، آنکھوں پر تو شاعر کو پتہ نہیں غش پڑ جاتا ہے۔ اچھا، جو اس کی آنکھیں ایسی۔ اچھا، یہ بھی تعریف ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مدح ہے
یہ حمد نہیں ہو سکتی. تو حمد ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کا اپنا ارادہ ہو، حمد کے اندر اس کا اپنا فیصلہ ہو، حمد کے اندر اس کا اپنا کمال ہو. تو کہتے ہیں کہ ایسا کمال جو اس کے اپنے ارادہ ہو. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حمد اپنے صحیح ترین معنی میں صرف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ساری خوبیاں اس کی اپنی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں. ورنہ وہ خوبیاں جس پر آپ کسی کے حسن کا بیان کرتے ہیں، کسی منظر کو بہت اچھا بیان کرتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے. اور اس پر اصل تعریف ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہو. یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنا دیا، کسی کو کم خوبصورت بنا دیا. تو یہ ہے فرق مدح کے اندر اور حمد کے اندر. تو کیا ہو گیا؟ حمد کہیں گے ایک ایسے کمال پر جو اس کا اپنا ہے، جو اس کے اپنے ارادے سے ہے، جو اس کی اپنی منشا سے ہے، جو اس کے اپنے فیصلے سے ہے. اچھا، تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب خوبی، سب کمال اللہ رب العزت کا ہے. تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ ہے حمد. جب اب اللہ رب العزت پہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم حمدیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، تو اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے دو ریفرنس ہیں. جب بھی آپ حمد کرتے ہیں، جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ستائش کے اعلیٰ سے اعلیٰ پیرائے بیان کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہی حمد ہوتی ہے. لیکن وہ ہوتی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی خوبی دو ڈائمنشنز ہیں، اس کے دو پہلو ہیں اس کے. ایک ہے اس کی اپنی صفات. اچھا، اس کی اپنی صفات جو ہیں وہ کریم ہے، وہ بڑا ہے، وہ طاقت پر ہے، وہ دیکھنے والا ہے. یار سبحان اللہ، اللہ کا دیکھنا، یعنی اس پر اگر آپ سوچتے جائیں تو گھنٹوں سوچیں گے. اللہ رب العزت کا پورا جہان کتنا بڑا ہے. یہ جو چیز ہے اس کے اندر پر یہ جو ہے، یہ جو آپ اس کی یاد یہ ہے کہ آپ اس کی سرفس کو دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے اندر کا ایک ایک پارٹیکل کسی کے علم ہے. اچھا، تو اللہ کا جاننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت وغیرہ، اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا، دانا ہونا. اچھا، تو یہ ساری خوبیاں آپ اللہ رب العزت کی بیان کرتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے کہ بہت سارے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا آپ ذکر کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر حمد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا، یہ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ سے اعلیٰ نام لینا اور گم ہو کر لینا، وجد میں آ کر لینا اور محبت سے لینا، چاؤ سے لینا اس کے. کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ تعریفیں ہیں جو اس کے سارے نام ہیں. اللہ کو جاننے کے اینگل ہیں مختلف کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کس کس اینگل سے جانتے ہیں مالک کو. تو مالک کو جاننا، اس کا وصف کرنا، یہ سارے کا سارا حمد بن جاتا ہے. اچھا، تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ حمد کا ایک مضمون کیا ہے؟ دو بڑے مضمون ہیں یا دو ڈائمنشنز ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ کی تعریفیں ہوتی ہیں جہان میں. تو پہلا مضمون کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے اللہ کی اپنی خوبیاں جو کہ اس کی صفات ہیں، اور اس کی صفات جو ہیں وہ آتی ہیں اس کے اسماء کے اندر. اچھا، دوسرا کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسرا ہے بِآلائِہِ، صفات ہی پہلا ہے. اعلیٰ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات مخلوق کے اوپر. اللہ اچھا، یہ کہتے ہیں یہاں پر ربوبیت کا جتنا مضمون ہے وہ حمد کے نیچے آ جاتا ہے. کل بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی تسبیح کے ساتھ اس کا تھوڑا سا ایک موازنہ کرنے کے حوالے سے. اچھا، تو ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کا رب ہونا. رب جو ہے وہ مربوب کے تعلق سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا مثلا تخلیق فرمانا، یار اللہ نے جو جو تخلیقات فرمائی ہیں. اچھا، اس کے لیے اہل علم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو متعدی افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو متعدی کا مطلب انگریزی میں اس کو اب ٹرانزٹیو وربز کہتے ہیں،
وہ افعال جن کے لیے مفعول ہونا ضروری ہو، ان کو آپ افعال متعدیہ کہتے ہیں۔ مطلب جیسے آپ نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ نے کچھ پیدا کیا تو یہ متعدی فعل ہے، کچھ تو مخلوقات وہ بہت ساری ہوں گی جن کو اللہ نے پیدا کیا ہوگا۔ اچھا، اللہ رب العزت تدبیر فرماتا ہے تو وہ ساری کائنات کی ہر شے جن کا اللہ انتظام فرماتا ہے، ان کی تدبیر فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت کی قضا ہے، قضا کس کے متعلق ہوتی ہے؟ مخلوقات کے متعلق ہوتی ہے، تو وہ سب مخلوقات جن کے متعلق خالق کے فیصلے چلتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ کا رزق دینا، تو یہ زندگی دینا، مارنا، جلانا، رزق دینا، تدبیر کرنا، رحم فرمانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اور ان افعال کے آثار جو ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے بہت کچھ، وہ تو یہ ہے کہ ہم کو بتا دیا گیا انبیاء کے ذریعے سے تو ہم نے جان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان میں سے بہت ساروں کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت کے افعال کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم 70 80 100 سال تک اس کی دی ہوئی سانسیں لے لے کر اور زندگی کے مزے لے لے کر ہم جیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ تو اچھا، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، کسی وقت ہم لفظ بولتے ہیں احسانات، کسی وقت بولتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے کمالات بمعنی نعمتیں، اس کے کرم، اس کے فضل، تو یہ سب حوالے ہیں کہ جن کے لیے ہم اللہ رب العزت کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اچھا، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف آپ کو ایک حساس دل چاہیے، ایک حساس دل چاہیے۔ کہتے ہیں کہ آپ ذرا کبھی ذائقے دیکھیں چیزوں کے، اتنے مزے کی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہوئی ہیں، یعنی اچھا یہ جو ہے انسان کو، اور یہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زبان میں جسے کہتے ہیں وہ برڈز جو ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے جو ذائقہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر وہ ایسے سینسرز لگائے ہیں، ایسے زبردست سینسرز وہاں پر لگائے ہیں کہ وہ ذائقے کے کوئی 100 نہیں، کوئی 1000 نہیں، اتنی اقسام ہیں، اتنے ویریشنز ہیں ان ساروں کے، اور باہر جو ہے وہ اتنی زیادہ وہ پیدا کر دی۔ اس کے علاوہ مزے ہیں، لطف ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اگر کبھی آنکھوں کا لطف آپ اس کا غور کریں کہ آپ کو دیکھنے کو کیا کیا حسن ملتا ہے اس کائنات کے اندر بھی آخرت تو آنی ہے جہاں حسن اپنے صحیح معنی میں انسان کے لیے وافر دستیاب ہوگا دیکھنے کے لیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو نفسوں کو جس سے رغبت ہوتی ہو اور آنکھوں کو جس سے لذت ملتی ہو، وہ اپنی پیک پہ کلائمیکس میں وہ تو جنت میں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ چھوٹا سا پرومو سا ایک اس جہان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اچھا، تو ذائقے، رنگ، مزے، حسن وغیرہ وغیرہ اتنا کچھ پیدا کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایک حساس دل چاہیے۔ اچھا، تو جو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یار یہ کسی کا کمال ہے۔ تو اللہ کے متعدی افعال ہیں، یہ بارش کوئی شے نہیں ہے، کہیں زیادہ بارش سے بڑھ کر وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی ہوئی ہے نعمتوں کی تم پر، کتنی ظاہری نعمتیں ہیں اور پھر کتنی باطنی نعمتیں ہیں، تو نعمتوں ہی نعمتوں کا جو ہے نا وہ نزول ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ، اتنا فیاض خدا، اتنا مہربان، اتنا کریم خدا، اور ایسی ایسی کریشن ہے کہ آدمی، اچھا پھر کیا ہے؟ پھر کیا انسان کیا کرے اس کے آگے؟ انسان کے پاس ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ سوائے یہ کہ سپاس کے کلمات، خدایا تو نے کمال کیا، یہ کیا ہے؟ یہ حمد ہے۔ اچھا، تو وہ کیا ہیں؟ وہ جو وہ آتے ہیں، وہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہ کافر جو ہیں وہ دنیا کی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، یتمتعون ویأکلون، اور کھاتے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔
اچھا وہ آئے اس جہان کے اندر، انہوں نے ایسے بدبخت کسی کو حسین دیکھا، اوہ جناب اس کے حسن کے قصیدے جو ہیں وہ بیان کرنے شروع کر دیے۔ اچھا کہیں پر لذت دیکھی تو اس کے کمال جو ہے نا ایسی ایسی ڈسکرپشن کی اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے انسان کو، ایسی ایسی قدرت، تعبیر، کمال ہے نا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سبحان اللہ، یہ ماسٹر پیس ہے اللہ کا نا، انسان جو ہے اللہ کا ماسٹر پیس ہے۔ مطلب اس کے اندر جو باقی بہت سارے کمالات ہیں اللہ کے رکھے ہوئے ڈالے، وہ تو ہے ہی ہیں، صرف اگر علمہ البیان، اس کو اللہ نے بیان کی طاقت دی ہے، حقیقتوں کو الفاظ کے اندر پرو دینا۔ اچھا ان کو بے شمار قوت گویائی اور بیان کی اور تعبیر کی قوت لے کر آیا ہوا یہ بدبخت ہر مزے کو ڈسکرائب کرتا ہے، ہر حسن کی جو ہے نا ایسا ایسا سکیچ بناتا ہے کہ بندہ واہ واہ کر اٹھتا ہے۔ اچھا سارا کچھ کرتا ہے سوائے یہ کہ جس نے یہ جہان بنایا اس کی تعریف کے لیے اور اس کی ستائش کے لیے اس کے پاس کوئی کلمات نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی تعبیرات نہیں ہیں۔ اچھا تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک بدبخت انسان ہے۔ ادھر کیا ہے؟ ہم نے تیسری بار ہم یہ بات بول رہے ہیں، اس کے لیے چاہیے ایک حساس دل۔ اچھا تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے کسی کا دیا ہوا ہے، تو اس نے مزہ بھی لیا ہے، اس کا حسن بھی اس نے دیکھا ہے، اس کا ذائقہ بھی اس نے دیکھا ہے، اس کے انجوائے بھی ساری چیزوں کا کر لیا ہے اس نے، لیکن ان سب چیزوں کے حوالے سے اس نے کہا کہ خدایا تو کمال ہے، خدایا تو نے کمال کیا ہے، خدایا تو نے کیا کیا زبردست کیا۔ اچھا تو کہتے ہیں انسان کے پاس، اللہ کے پاس تو بے حد و حساب ہے انسان کو دینے کے لیے۔ انسان کے پاس بھی کچھ ہے اس بنجارے کے پاس کہ یہ بھی کچھ پیش کرے اس غنی اور اس کائنات کے مالک کو۔ ویسے مطلب اس کے پاس بیچارے کے پاس کیا ہے؟ کہتے ایک چیز ہے اور وہ ہے حمد، وہ ہے حمد، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرے اور اللہ رب العزت کی ستائش یہ کرے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے، ابھی ہم اس کے جو ہے نا وہ حمد کے کئی سارے اور مضامین ہیں، ہم سے متعلقہ کئی ساری باتیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔